کیا کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی نے کرتارپور راہداری کی مخالفت کی تھی؟ بالکل کی تھی، اور سید علی شاہ گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کسی طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو 2001 میں دلی میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ یہ پرویز مشرف ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس پہ کبھی اعتبار نہ کرنا۔ میں نے کہا ہاں جی مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ جو جنرل باجوہ ہے نا، یہ پرویز مشرف کا بھی باپ ہے، اور اس پہ بھی کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ ہمیں بیچنے پہ تلا ہوا ہے۔ وہ راہداری کے خلاف کیوں تھے؟ وہ یہ راہداری کے خلاف نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا، 5 اگست 2019 کو ہوا، اس کا پاکستان کے بااختیار لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا، یہ ان کا ایک موقف تھا، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ اس وقت کی جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی اس میں شامل بہت سے لوگوں نے بھی کی کہ یہ ان کو پہلے سے پتہ تھا۔ اور پھر علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جب فروری 2021 میں حکومت پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر کا معاہدہ کیا۔ تو گیلانی صاحب نے کہا کہ بھائی جب 5 اگست 2019 ہوا تو آپ نے کہا کہ مودی ہٹلر ہے، تو اب آپ نے اسی ہٹلر کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ کیا، ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دو کہ گیم کیا چل رہی ہے تمہاری۔ تو علی شاہ گیلانی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جو کرتارپور راہداری کے وہ خلاف نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ یک طرفہ اقدامات ہو رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہی، ہمیں ہمارے بندے گرفتار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ہم پہ ریسٹرکشنز ہیں، ہم پر پابندیاں ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو ریلیف دیے جا رہا ہے جب سے عمران خان وزیر اعظم اور باجوہ آرمی چیف بنا۔ دیکھیں عمران خان نے تو فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کیا پھر میں جنگ کروں؟ دیکھیں نا، وہ پھر جب ابھی وہ جو تھے ابھی نندن صاحب جو ہیں، وہ جب ان کو پاکستان نے گرفتار کر لیا تو اس کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، تو اس کے بعد تو چاہیے تھا نا انڈیا کو کہ وہ اپنی کوئی لب و لہجے میں تبدیلی پیدا کرتا، لیکن کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کے پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ آپ جب سے جو انتہا پسند ہیں وہ جنگ کروانا چاہتے تھے، وہ کہتے کیا میں جنگ کروں؟ ہم جنگ نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو انڈیا کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں انڈیا نے کیا کیا، 5 اگست 2019 کر دیا۔ اس کے بعد پھر باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپریل 2022 میں مودی صاحب کو پاکستان کے دورے پہ بلانے کا اہتمام کر چکے تھے، اور عمران خان کو پتہ نہیں تھا، تو یہاں سے ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ کی بات مان لوں میں یہ کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف دعوت دے رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی تھا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں۔ کیوں چیلنج کر رہا ہوں؟ ایسے تو نہیں میں اپنے ایک سینئر کو چیلنج کر سکتا۔ جب یہ بات پتہ چلی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو، تو شاہ محمود قریشی نے پرائم منسٹر سے کہا کہ ہم تو مودی کو ہٹلر قرار دے رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے، 4 دن کا دورہ پاکستان کا، 4 دن کا دورہ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس کو جا کے ریسیو کریں گے، یا میں اس کو ریسیو کروں گا؟ اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے کشمیریوں کو؟ تو عمران خان نے کہا کہ پھر ان کو آپ سمجھائیں کہ یہ مت کریں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو کہا کہ جی آپ فورن آفس آئیں اور آ کے وہاں پہ ہمیں بتائیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ پیچھے سے جو ہے نا بیک ڈور چینل چلا ہوا تھا جنرل فیض کا اور اجیت ڈوول کا، اجیت کے ساتھ؟ جی اجیت ڈوول کا۔ تو اس میں پھر یہ فورن آفس گئے، فورن آفس میں فورن منسٹر نے، فورن سیکرٹری نے، اور جو پورا فورن آفس کا جو عملہ ہے، انہوں نے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کہا جی پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ ہم نے انڈیا کو بڑی دیر سے انگیج کیا ہوا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، پیسفل نیگوسیشنز، یہ وہ جو بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو کانفیڈنس 5 اگست 2019 کے بعد ہم انڈیا پہ کیسے ٹرسٹ کریں، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مودی صاحب اگر پاکستان آتے ہیں اور ہم ان کو ریسیو کرتے ہیں تو ہم نے پھر پاکستانی قوم کو اور کشمیریوں کو تو کچھ بتانا نا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ ریلیف لیا ان سے، وہ کیا ہے یہ بتائیں ہمیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور عمران خان اور ان کے وزیر خارجہ نے انکار کر دیا مودی کو ریسیو کرنے سے۔ حامد، آپ یہ جو بات کر رہے ہو لگ رہا ہے کہ ایک نیا کارگل ہونے والا تھا۔
مجھے نہیں پتا نیا کارگل ہونے والا تھا. مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان پر آپ دیکھ لیں نا, یہ کتاب آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے. میں نے جب وہ وزیر اعظم تھا کتنی تنقید کی ہے, لیکن 2 معاملات پہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے ریزسٹ کیا. ایک اسرائیل کا معاملہ تھا اور دوسرا یہ مودی کا جو دورہ پاکستان ہے, یہ معاملہ ہے. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا, سامنے بٹھا کر کہا گیا خان صاحب کے فیض سے پاکستان میں سب بدلنے والا ہے. پارلیمانی نظام بدل جائے گا, صدارتی نظام آ جائے گا اور 10 سالہ حکومت کرنے کا منصوبہ بھی ہے. یہ کس کے حوالے سے بات آپ نے لکھی اس کتاب میں؟ اور یہ جنگ میں آپ کا کالم بھی 28 نومبر 2022 کا. ہاں 28 نومبر یس 2022. اور اس کتاب میں اور 29 نومبر کو کیا ہوا تھا؟ 29 نومبر کو آرمی چیف چینج ہو گیا تھا. وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا بتائیں میں یہ بتا رہا کس ہوں نے آپ. کس کو کہا؟ یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ بہت سے صحافیوں کو کہتے تھے. آپ نے لکھا ہے پھر ایک دن میرے 14 طبق روشن کر دیے گئے, مجھے سامنے بٹھا کے کہا گیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کو سامنے بٹھا کے کہا گیا یا کس کو سامنے بٹھا کے کہا گیا. آگے پورا پڑھیں. پڑھتے ہیں کہ خان صاحب کے فیض سے پاکستان میں سب کچھ بدلنے والا ہے. اپریل 2022 سے پہلے نیا آرمی چیف آئے گا, پھر قبل از وقت انتخابات ہوں گے. خان صاحب کو 2/3 اکثریت ملے گی. پھر پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم کے ذریعے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا. یہ کم از کم 10 سال تک حکومت کرنے کا منصوبہ تھا. جب یہ کالم کا ٹائٹل ہے, آپ نے بڑا مزیدار ٹائٹل رکھا ہے, خان صاحب کا فیض. ہاں, خان صاحب کا فیض. جب یہ کالم چھپ گیا, پہلے تو بتائیں یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ میرے کس کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ بات جو باتیں آپ بھائی جو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ پر پابندی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے نا. اور یہ پابندی ختم کرتے وقت آپ سے یہ ڈالا ہوا؟ یہ میرے سے نیگوسیشنز ہو رہی تھی کہ میرے پہ 9 مہینے پابندی رہی نا. ٹھیک ہے, یہ ڈائلاگ جو آپ نے کوٹ کیا ہے خان صاحب کا فیض, یہ کس نے آپ سے یہ ڈائلاگ فیض کا ایک نمائندہ تھا, ٹھیک ہے نا. آج کل وہ ذرا ہاٹ واٹرز میں ہے, ٹھیک ہے نا. شاید میرا خیال ہے کہ وہ بھی گرفتار ہے ان کے ساتھ. تو وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ یہ 10 سال کا منصوبہ ہے. جس دن یہ کالم چھپا تو مجھے پھر ایک بہت بڑے پولیٹیشین نے فون کیا. اس نے کہا یہ 10 سال کا نہیں بھائی, یہ 30 سال کا منصوبہ. وہ پولیٹیشین کون ہے؟ وہ پولیٹیشین اب اس وقت تو حکومت میں نہیں ہے, لیکن اس نے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کیا تھا. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ عمران خان کو استعمال کر رہے تھے پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت کے خاتمے کے لیے. اور انہوں نے اس کو قبل از وقت الیکشن کے ذریعے میجورٹی دلوانی تھی. اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں نے نہیں لکھی شاید اس میں, کہ پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے فورس کیا کہ تم عمران خان کا ساتھ دو. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ڈیٹیلز شیئر ہوئیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھاگ گئی.